ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ضمیر علی بدایونی کا مضمون منٹو کے فن میں وجودی صورتحال۔ یہ مضمون ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 8 میں شائع کیا گیا۔ ضمیر علی بدایونی کا مضمون منٹو کے فن میں وجودی صورتحال سماعت فرمائیے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ تین گھنٹے کی بات چیت کے بعد سوگندھی اور مادھو دونوں آپس میں گھل مل گئے تھے، اور سوگندھی کو تو ایسا محسوس ہوا تھا کہ وہ برسوں سے حوالدار کو جانتی ہے۔ مادھو کتنا اچھا تھا، اس کی ہر بات 52 تولے اور پاؤ رتی کی تھی۔ کیا کھری سنائی تھی اس نے سوگندھی کو۔ محسوس ہونے لگا کہ اسے مادھو کی ضرورت ہے، چنانچہ ان دونوں میں سمبند ہو گیا۔ سوگندھی کی زود یقینی اسے ڈھکیلتی ہوئی خود فریبی کے اس جال کی طرف لے جاتی ہے جو مادھو نے اس کے لیے بڑی صفائی اور باریکی سے بنا تھا، لیکن وہ اس جال کو تحفظ کی علامت سمجھتی ہے۔ معاشرے کی آغوش بے پرواہ سے بھاگے ہوئے بچے ہر سایہ دیوار کو دیوار سمجھنے لگتے ہیں۔ ہر رات کی تاریکی ان کی منزل بن جاتی ہے، اس لیے کہ ان کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ دن کا اجالا ان کے لیے چیلنج بن کر آتا ہے، کیونکہ رات پردہ پوش ہوتی ہے۔ وہ جس چیز کو چھپا لیتی ہے، دن اس کو فاش کر دیتا ہے۔ تاریکی کے ان مسافروں کا سفر رات سے رات کی جانب ہوتا ہے، لیکن وہ دن کو پھلانگ نہیں سکتے۔ ایک رات سے دوسری رات تک پہنچنے کے لیے انہیں دن کی تکلیف دہ مسافت طے کرنا پڑتی ہے۔ دن ان کے زخموں کو نمایاں کر دیتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ وہ اپنے زخموں کی نمائش سے خود کو نہیں بچا سکتے۔ سوگندھی رات کا کردار ہے، اسے تاریکی نے جنم دیا ہے۔ وہ کبھی نہ ختم ہونے والی تاریکی میں ڈوب جانا چاہتی ہے، لیکن تاریکی کا تسلسل بار بار ٹوٹ جاتا ہے، اور سوگندھی اپنے آپ کو بار بار دن کی دہلیز پر پاتی ہے، جہاں سورج بھی اس کو ایک تماشائی سے زیادہ محسوس نہیں ہوتا۔ دن کی کڑی دھوپ میں مادھو کا خیال ایک متحرک سایہ تھا، جس کے پیچھے وہ بے معنی طور پر دوڑ رہی تھی۔ وہ دھوپ سے بھاگنا چاہتی تھی، اور مادھو کا خیال اس پر سایہ فگن تھا۔ مہینے میں ایک بار مادھو پونے سے آتا تھا اور واپس جاتے ہوئے ہمیشہ سوگندھی سے کہا کرتا تھا، دیکھ سوگندھی، اگر تو نے پھر سے اپنا دھندا شروع کیا تو بس تیری میری ٹوٹ جائے گی۔ اگر تو نے ایک بار بھی کسی مرد کو اپنے یہاں ٹھہرایا تو چٹیا پکڑ کر باہر نکال دوں گا۔ دیکھ، اس مہینے کا خرچ میں تجھے پونا پہنچتے ہی منی آرڈر کر دوں گا۔ ہاں، کیا بھاڑا ہے اس کھولی کا؟ نہ مادھو نے کبھی پونے سے خرچ بھیجا تھا، اور نہ سوگندھی نے اپنا دھندا بند کیا تھا۔ دونوں اچھی طرح جانتے تھے کیا ہو رہا ہے۔ نہ سوگندھی نے کبھی مادھو سے یہ کہا تھا، تو یہ ٹرٹر کیا کرتا ہے، ایک پوٹھی کوڑی بھی دی ہے کبھی تو نے؟ اور نہ مادھو نے کبھی سوگندھی سے پوچھا تھا، یہ مال تیرے پاس کہاں سے آیا، جبکہ میں تجھے کچھ دیتا ہی نہیں۔ دونوں جھوٹے تھے، دونوں ایک ملمہ کی ہوئی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن سوگندھی خوش تھی۔ جس کو اصل سونا پہننے کو نہ ملے، وہ ملمہ کیے ہوئے گہنوں پر راضی ہو جایا کرتا ہے۔ منٹو انسانی نفسیات کی جن گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، وہ اردو کے ادیبوں میں نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے۔ اس کا عمیق مشاہدہ اور اظہار کی غیر معمولی قوت اس کے افسانوی ادب کو حقیقت کے ایک دستاویز کی حیثیت دے دیتی ہے۔ وہ کم سے کم الفاظ میں بڑی سے بڑی سچائی بیان کرنے پر قادر ہے، لیکن منٹو کے فن کے کمال سے اب بھی ہم دور ہیں۔
وہ سوگندھی کے کردار کے جذباتی نشیب و فراز کا اتنا قریبی مطالعہ کرتا ہے اور انسانی نفسیات کے ان گوشوں کو بے نقاب کرتا ہے جن پر عام طور سے ہماری نظر نہیں پڑتی، اور اگر نظر پڑتی بھی ہے تو ہم اسے دیکھتے نہیں، اور اگر دیکھ بھی لیتے ہیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ انسان کا لاشعور ایک طاقتور دھارے کی مانند ہے جو ہمارے پورے وجود کو بہائے لیے جا رہا ہے۔ اس طاقتور دھارے میں منٹو کے کردار بھی بہہ رہے ہیں۔ واقعات و حادثات کی احمقانہ منطق ان کرداروں کو زخمی کرتی رہتی ہے۔ سوگندھی ایک رات تھک کے چور ہونے کے بعد گہری نیند سو رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ جاتی ہے۔ کروٹیں بدلنے کے بعد نیند میں مدہوش وہ اٹھتی ہے اور دروازہ کھول دیتی ہے۔ رام لال دلال اس کے سامنے کھڑا ہے اور اس سے کہتا ہے، اب تو میرا منہ کیا دیکھتی ہے؟ جھٹ پٹ یہ دھوتی اتار کر پھولوں والی ساڑی پہن، پاؤڈر وارڈر لگا اور چل میرے ساتھ۔ باہر موٹر میں ایک سیٹ بیٹھے تیرا انتظار کر رہے ہیں، چل چل ایک دم جلدی کر۔ سوگندھی کی نیند پوری نہیں ہوئی، اس کے سر میں شدید درد ہے، وہ جانے کے لیے تیار نہیں، لیکن پھر اسے خیال آتا ہے کہ اس کے ساتھ والی کھولی میں ایک مدراسی عورت رہتی ہے۔ اس کا مرد ایک حادثے میں مر جاتا ہے، اس کے پاس کرائے کا بندوبست نہیں ہے۔ وہ اس کی اور اس مدراسی عورت کی لڑکی کے کرائے کے پیسوں کا وعدہ کر لیتی ہے۔ سوگندھی نے کل ہی اس کو ڈھارس دی تھی، بہن چنتا نہ کر، میرا مرد پونے سے آنے ہی والا ہے، میں اس سے کچھ روپے لے کر تیرے جانے کا بندوبست کر دوں گی۔ مادھو پونے سے آنے والا تھا، لیکن روپیوں کا بندوبست تو سوگندھی ہی کو کرنا تھا، اس لیے سوگندھی جانے کو تیار ہو گئی۔ اس نے پھولوں والی ساڑی پہنی اور رام لال کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ اندھی روشنی میں گلی کے آخری سرے پر ایک موٹر نظر آ رہی تھی۔ سوگندھی کی طبیعت خراب تھی، لیکن وہ اپنی پڑوسی مدراسن کے لیے روپیوں کا بندوبست کرنے اپنی نیند اور آرام کا خیال بھی دل میں نہیں لائی۔ وہ ایک اعلیٰ انسانی قدر کے لیے سیٹ کی موٹر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سوگندھی کا انسانی کردار تیزی سے تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ 7.5 روپیے ایک ضرورت مند کو دینا چاہتی ہے، لیکن یہ حسن عمل کا خیال خام ثابت ہوا اور سوگندھی اس خلا کی طرف بڑھی جو اس کا اور شاید ساری ایسی عورتوں کا مقدر ہے۔ منٹو بڑی فنکارانہ چابک دستی سے سوگندھی کو اس خلائے محض کی جانب جاتا ہوا دکھاتا ہے، جس سے ہم سب دہشت زدہ رہتے ہیں۔ منٹو کے قلم کا یہ حیرتناک شاہکار دیکھیے، کمزور روشنی میں اس سیاہ رنگ کی موٹر کا سایہ سا نظر آنا اور رات کے پچھلے پہر کی بھیدوں بھری خاموشی۔ سوگندھی کو ایسا لگا کہ اس کے سر کا درد فضا پر بھی چھا گیا ہے۔ ایک کسیلا پن اسے ہوا کے اندر بھی محسوس ہوتا تھا، جیسے برانڈی اور بیوڑا کے بعد سے وہ بھی بوجھل ہو رہی ہے۔ آگے بڑھ کر رام لال نے موٹر کے اندر بیٹھے ہوئے آدمیوں سے کچھ کہا۔ اتنے میں جب سوگندھی موٹر کے پاس پہنچ گئی تو رام لال نے ایک طرف ہٹ کر کہا، لیجئے وہ آ گئی، بڑی اچھی چھوکری ہے، تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں اسے دھندا شروع کیے ہوئے۔ پھر سوگندھی سے مخاطب ہو کر کہا، سوگندھی ادھر آ، سیٹھ جی بلاتے ہیں۔ سوگندھی ساڑی کا ایک کنارہ اپنی انگلی پر لپیٹتی ہوئی آگے بڑھی اور موٹر کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ سیٹھ صاحب نے بیڑی اس کے چہرے کے پاس روشن کی۔ ایک لمحے کے لیے اس روشنی نے سوگندھی کی خمار آلود آنکھوں میں چکا چوند پیدا کی۔ بٹن دبانے کی آواز پیدا ہوئی اور روشنی بجھ گئی۔ ساتھ ہی سیٹھ کے منہ سے اونھ نکلی، پھر ایک دم موٹر کا انجن پھڑ پڑایا اور کار یہ جا وہ جا۔
منٹو کے فن کا کمال یہ ہے کہ اس نے ماحول اور صورتحال کی مناسبت سے الفاظ اور رنگوں کی علامتوں کو استعمال کیا ہے۔ دھندلی روشنی سوگندھی کی داخلی کیفیت کے دھندلے پن کو ظاہر کرتی ہے۔ گاڑی کا کالا رنگ افسردگی اور رنج و دہشت کی علامت ہے، جو اس ماحول کو غیر انسانی بنانے کے لیے کافی ہے۔ دھندلی روشنی میں سوگندھی کا سیاہ کار کی طرف بڑھنا، یہ سب مختلف موڈ اور کیفیات کی علامتی تصویر کشی ہے جو منٹو کے منہ قلم نے تیار کی ہے۔ اب دیکھیے یہ زیر غم سوگندھی کی رگ و پے میں کس طرح اترتا ہے۔ ضمیر علی بدایونی کا مضمون، منٹو کے فن میں وجودی صورتحال، آواز و پیشکش ظفر جمیل۔